الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم صدق النبی الامی الکریم۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، آج 8 فروری سن 2023 کو ادارۃ الحسنات انٹرنیشنل کی جانب سے مرکزی جامع مسجد شیراں باغ میں حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ کے افکار و نظریات کے عنوان سے سیمینار انعقاد پذیر ہے، جس میں ادارہ کے چیف ایگزیکٹو برادر عزیز حضرت مولانا عمر فاروق صاحب بلال پوری حافظہ اللہ تعالی کا حکم تھا کہ میں بھی حاضر ہوں، مگر میرا پہلے سے ضلع اٹک میں ظہر کے بعد ایک پروگرام طے تھا، جس کی وجہ سے خود حاضر نہیں ہو سکا۔ مولانا کے حکم پر چند الفاظ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اور حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ کے افکار و نظریات کا ذکر کر کے اپنی عزت میں اضافہ کر رہا ہوں۔ حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے شیخ اور مرشد ہیں، ہمارے استاذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات شیخین کریمین کو ظاہری باطنی ہر قسم کی خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ اپنی ذات میں انجمن تھے، صفات کے اعتبار سے ہماگیر اور خدمات کے اعتبار سے ہمہ جہت شخصیات تھے۔ حضرات شیخین کریمین کو اگر کردار کے آئینہ میں دیکھا جائے، ان کا شخصی کردار بھی بے مثال تھا، انتہائی متقی، پرہیزگار، ملنسار، مہمان نواز، ہمدرد، خیر خواہ۔ ایک انسان کامل میں جو صفات ہوتی ہیں وہ آپ میں پائی جاتی تھی، اور آپ تحریکی زندگی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ ہر تحریک میں نہ فقط صف اول میں شریک رہے بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا، اور جہاں تک آپ کو گفتار اور گفتگو کے آئینہ میں دیکھا جائے تو آپ کی گفتگو بھی انتہائی شائستہ ہوتی تھی۔ دونوں شخصیات گفتگو کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ اور آئیڈیل شخصیت تھے۔ پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اپنے مخالف کی بھی کبھی توہین نہیں کرتے تھے، ایسے الفاظ اور القابات سے ان کا ذکر نہیں کرتے تھے جس سے مخاطب کی، مخالف کی تضحیک یا تذلیل کا پہلو نکلتا ہو، اور ان کا یہ طرز عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ کے افکار و نظریات وہ متوارث اور متواتر تھے، اکابر و اسلاف سے منقول۔ ان کی تعبیر اور تشریح بھی وہی جو سند متواتر کے ساتھ اکابر اور اسلاف سے ان تک پہنچی۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر اور مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صاحب سواتی رحمہم اللہ درجنوں سال تک کتابوں میں رہے، پڑھا، پڑھایا، تصانیف اور بہت ساری سرگرمیاں جو علمی سرگرمیاں ہیں ان میں مصروف رہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی موقع پر اپنی رائے کو اکابر اور اسلاف کی رائے پر ترجیح نہیں دی، مقدم نہیں جانا۔ اور حضرات شیخین کریمین نے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو، متعلقین کو ہمیشہ یہی وصیت کی کہ کبھی بھی اپنی رائے کو اسلاف اور اکابر کی رائے پر مقدم نہ جاننا، ترجیح نہ دینا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر الگ راہ اختیار کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقائد و نظریات وہی ہوں جو متوارث اور متواتر ہیں، ان کی تشریح و تعبیر میں بہت سارے لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، بلکہ اب تو ڈنڈا مارنے کا رواج بھی چل نکلا ہے۔
لیکن حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ کی قبور پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے تعبیر اور تشریح میں بھی کبھی اکابر اور اسلاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ جو دور نبوت سے دوری بڑھتی جا رہی ہے تو گمراہی بھی بڑھتی جا رہی ہے، بے راہ روی میں اضافہ ہو رہا ہے، نت نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں، ہر شخص اپنے من مانے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نفسانی خواہشات، طبعی میلانات دوسروں پر ٹھونس رہا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ بس جو میری سمجھ میں آیا ہے دنیا اسی کو دین قرار دے، اسی کو سنت اور شریعت کا نام دے۔ اکابر اور اسلاف، توارث، تواتر، یہ سب چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں، لیکن حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ عقائد و نظریات کے معاملہ میں، افکار کے معاملہ میں، ایک تو اپنے اکابر کے دامن سے وابستہ رہا جائے، نمبر دو ان کے اظہار میں، ان کے بیان میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اعتدال کے دامن کو تھاما جائے، اور اکابر اور اسلاف کے عقائد و نظریات اور ان کے افکار پر ہم تبھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب ہم ان مستند اور معتبر شخصیات کے دامن تحقیق سے وابستہ رہیں، کیونکہ یہی وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا یہی ہیں وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ آخر میں اتنا کہوں گا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے حضرات شیخین کریمین رحمہم اللہ کے جانشین استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور استاذ الحدیث، استاذ العلماء، جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا الحاج محمد فیاض خان صاحب سواتی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرات شیخین کریمین کے جانشین، آج ان کے افکار و نظریات پر مستقیم ہیں اور پختہ ہیں، اور ان کے افکار و نظریات کو پانی دے رہے ہیں، ان کی فکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور ہم اپنے شیخین کریمین رحمہم اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں، انہی کے دامن تحقیق سے وابستہ رہنے میں اپنی نجات اور عافیت سمجھتے ہیں۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ میں فقط اتنا کہوں گا، آج طرح طرح کے فتنے ہیں، چمک دمک ہے، ہر ایک اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم استقامت کے ساتھ اپنے شیخین کریمین کے دامن سے وابستہ ہو کر اکابر اور اسلاف کے دامن سے جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب